تزوج کی کرے کہ لم یقع شیء لانه اسنده الى حالة منافیة فصار كما اذا قال طلقتك وانا صبي او نائم او یصح اخبارا على ما ذکرنا. اگر اپنی بیوی سے اس نے کہا کہ میرے تجھ سے شادی کرنے سے پہلے طلاق، میرے تجھ سے شادی کرنے سے پہلے تجھے طلاق ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوگی، کچھ نہیں پڑھنے والی، ٹھیک ہے نا، یعنی کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی. اچھا کہہ رہے لأنہ، کیوں بھائی؟ ایک دم ظاہر سی بات ہے. کہہ رہے اس لیے کہ اس نے طلاق کی اضافت ایسی حالت کی طرف کی ہے جو مالکیت طلاق کے منافی ہے نا. اس حالت میں وہ طلاق کا مالک تھا ہی نہیں نا بھائی، شادی سے پہلے طلاق کا مالک تھا وہ نہیں نا. تو کہہ رہے تو اس کا یہ قول ہے نا، طلقتک وانا صبی یا طلقتک وانا نائم کے مثل ہو گیا. سمجھ میں؟ یعنی جیسے کہ انا صبی ہے نا، طلقتک انا صبی یعنی کہ میرے بچپنے میں تو طلاق والی، ٹھیک ہے نہیں، یعنی تو تجھے طلاق ہے جب میں چھوٹا تھا، ٹھیک ہے نہیں، تجھے طلاق ہے جب میں سو رہا تھا، ٹھیک ہے نہیں، گھوڑے گدھے بیچ کے. تو یہ سب مطلب اس سے طلاق جس طریقے سے واقع نہیں ہوتی ایسی قبل ان اتزوج کی اس سے بھی طلاق واقع نہیں ہوگی. سمجھ میں؟ تو کرے فسادہ کما اذا قال طلقتک وانا صبی، تو اس کا یہ قول اس کے درجے میں ہو گیا، اس کے انا طلقتک وانا صبی اور طلقتک انا نائم کے درجے میں ہو گیا. سمجھ میں؟ تو جس طریقے سے ان سے کیا طلاق نہیں پڑتی کیونکہ بچے کو طلاق دینے کا حق نہیں ہے، بچے کو طلاق دینے کا حق نہیں، اختیار نہیں نا، بچہ طلاق نہیں دے سکتا ہے. اور سونے والا عدم الاختیار ہے تو پڑھ چکی ہیں آپ ماشاء اللہ. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہمارے ذکر کرنا ایک کردہ کے مطابق خبر بنانا بھی صحیح ہے. جیسا ہے نا، یہ ہو سکتا ہے اس سے یہ خبر دینا چاہتا ہو کہ تو طلاق والی ہے میرے شادی کرنے سے پہلے، یعنی کسی دوسرے شوہر کے طلاق دینے سے طلاق والی. سمجھ میں؟ یا طلاق ہونا، یہ اس سے کیا مراد ہے؟ نکاح کا نہ ہونا، یعنی میرے نکاح کرنے سے پہلے تجھ سے نکاح میرا نہیں ہوا تھا یا کسی کا نہیں ہوا تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نکاح ہی نہیں ہوا تھا. سمجھے؟ تو عدم نکاح کی خبر دینا یا مطلقہ غیر کی خبر دینا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غیر کی مطلقہ ہے. دونوں صورتیں بن سکتی ہیں. اب یہاں پر قبل ہے نا بات سب کو بات گزر گئی. اب یہاں سے آدمی نکاح کا حکم ہے نہیں، پہلے ہمارا نکاح نہیں تھا اب ہو گیا، مطلب یہ دیکھو مطلب یہ کہ ہم اس جملے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے تجھ سے ہے نا، اس کا کہنے کا مطلب ہے یہ کہ میرا تجھ سے نا، میرے تجھ سے شادی کرنے سے پہلے تو طلاق والی ہے. تو طلاق کا مطلب میں نے کل بتایا تھا نا، طلاق کا مطلب ہوتا ہے نکاحی پابندیوں کو اٹھا لینا. یعنی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاحی پابند کی تو ہے نا پابندیوں کی پابند نہیں. تو نکاحی پابندیوں کی پابند کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ نکاح ہی نہیں تھا. تو ہو سکتا ہے کہ نکاح نہ ہونے کی خبر دینا. سمجھ میں آ رہی؟ مگز کو باغ میں جانے نہ دیجیو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا والا حساب. سمجھ رہی؟ اچھا، ولو قال انت طالق ما لم مطلق کی او متا لم مطلق کی او متا ما لم مطلق کی وسکت طلقت، ہے نا. کرے اور اگر اپنی بیوی سے اس نے کہا کہ تو طلاق والی ہے جب میں تجھے طلاق نہ دوں، ہے کہ نہیں. متا وہ یہ ہے نا، وہ اسی معنی میں یعنی جس وقت میں تجھے طلاق نہ دوں، جس وقت جب ہے نا، جس مدت میں، جس عرصے میں. او متا ما لم مطلق کی، یا جب کبھی میں تجھے طلاق نہ دوں. وہ سکتا، اور یہ کہہ کر کے یعنی کہ چاہے یہ کہے معلم، چاہے متعلم کہے یا متا معلم کہے. سمجھ میں آئی؟
تین ورڈ ہے اس میں، ہے نا، یعنی محل استشہاد معلم ہے، لم، متعلم اور متا معلم، جی تو اگر یہ استعمال کرتے ہوئے اس نے، ہے نا، جیسے ہی وہ خاموش ہوگا ویسے ہی وہ مطلقہ ہو جائے گی، یعنی معلم متعلق کی کہا، ہے نا، یا معلم متعلق کی کہا یا متعلم متعلق کی کہا، تو خاموش ہوتے ہی اس کے طلاق واقع ہو جائے گی۔ کیوں بھائی؟ لأنه اضاف الطلاق الى زمان خال عن التطلیق، اس لیے کہ اس نے طلاق کی اضافت ایسے زمانے کی طرف کی ہے جو طلاق دینے سے خالی ہے۔ انتے ہے نا کہ تو طلاق والی ہے جب میں تجھے طلاق نہ دوں، یعنی ایسے وقت میں طلاق والی ہے جب میں تجھے طلاق نہ دوں، یہ کہا ہے نا، تو جیسے ہی وہ خاموش ہوا وہ زمانہ پائے گا کہ نہیں پائے گا، کہ جس میں وہ طلاق نہیں دے رہا ہے، سمجھ میں آئی؟ حضرت تو جیسے یہ فوراً یہ مطلب یہ الفاظ بول رہا ہے تو اس کے بعد فوراً جیسے کی بول کر کے رک جائے گا ویسی ہوگی۔ ہاں، فوری طور پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ کہہ رہے ہیں ہاں، اس کے خاموش ہوتے ہی وہ زمانہ پا لیا گیا، وقد وجد حیث سکت، ہے کہ نہیں، اور وہ زمانہ پا لیا گیا حیث سکت، جب وہ خاموش ہوا، ہے کہ نہیں۔ اب یہ بھائی کیسے کہا کہ اس کے خاموش ہوتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ ویسا زمانہ پا لیا گیا، بھلے زمانہ پا لیا گیا تو کیا، طلاق کیوں واقع ہو رہی؟ کہہ رہے لہذا لأن کلمۃ ما و متا ما صریح فی الوقت، اس لیے کہ متا اور متا ما کے بارے میں تو کچھ بولنے کی ضرورت ہے نہیں کہ یہ وقت کے بارے میں صریح ہے نا، کہ ان کی دلالت وقت پر ہونے کے لیے کسی قاعدے کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر کس و ناقص جو عربی داں ہے وہ جانتا ہے کہ متا اور متاما یہ وقت کو بیان کرنے کے لیے آتے ہے نا، کہ متا کا استعمال کس لیے ہوتا ہے؟ وقت کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے نا، ظرفیت کے لیے ہے، ظرف زمان۔ تو کرے کلمت متا و متاما، یہ متا اور متاما یہ دونوں کیا ہیں؟ وقت کو بیان کرنے کے لیے صریح ہے، لأنہما من الظروف، آگے دیکھو، لأنہما من ظروف الزمان، اس لیے کہ ان کا تعلق ظروف زمان سے ہے۔ وقذا کلمت ماں للوقت، اسی طریقے سے ماں جو ہے یہ بھی کس کے لیے ہے؟ وقت کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں، اب ماں میں بھائی کئی صورتیں بنتی ہیں، زائدہ ہوتا ہے، موصولہ ہوتا ہے، نافیہ ہوتا ہے، کافہ ہوتا ہے، اسمیہ ہوتا ہے، حرفیہ ہوتا ہے۔ اب کون سا ہے ادھر مراد، ہے کہ نہیں؟ تو بولے ماں بھی وقت کے لیے آتا ہے، جیسے ان تمام چیزوں کے لیے آتا ہے نا، ویسے وقتیہ بھی ہوتا ہے، سمجھ نہیں؟ جیسے اس کی مثال دیے دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، ما دمت حیا، حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ ہے نا، جب وہ لوگوں نے کہا تھا نا معاذ اللہ، مطلب انگوش نمائی کی تھی، ہاں سمجھ رہے نا، کس بات میں توصانی بالصلاۃ والزکاۃ، ہاں والزکاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، ہے کہ نہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا، سن لو میری ماں پر بہتان لگانے والوں، میں کیا ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب عطا کی، یعنی اور مجھے تاکیدی حکم فرمایا، وصیت کرنا تاکیدی حکم ہے نا، تو ہے اس میں، کیونکہ وصیت کرنے والا، وصیت کرنے مطلب کیا ہے؟ موت سے پہلے کی جاتی ہے نا۔ میرے رب کی شان کیا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو سنا اور نوم نہ ہے موت کیسے آ سکتی ہے؟ تو وصیت سے مراد کیا ہے؟ تاکیدی حکم ہے نا، پڑھی ہوں گی تفسیر میں ماشاء اللہ، ہاں۔ تو مجھے نماز اور زکوٰۃ، ہاں پڑھی نا، وصیت کا معنی تو پڑھی نا، مرنے والا کرتا ہے، لیکن کیونکہ اہل عرب کیا ہے، وصیت کو بہت ہی مطلب وہ دل پر لیتے تھے، یعنی کہ اس کو پورا کرنے کا ذمہ اٹھا لیتے تھے اور اپنے اوپر واجب اور فرض سمجھتے تھے کہ وصیت اگر کسی نے کی ہے تو اس کو کرنا ہی کرنا، اس کو نافذ کرنا ہی کرنا، اس کو پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اس لیے اب وصیت کا معنی تاکید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اللہ نے مجھے تاکیدی حکم فرمایا۔ اب وہ وصیت نہیں جو مرنے والا کیا کرتا، اب اس کا لازمی معنی یعنی کہ تاکید، سمجھ میں؟ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے، ہے نا، دیکھو کوئی اس میں حاشیہ نمبر 3 میں بھی تھوڑا دیا ہوا ہے، اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، ہے نا،
حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قول کی حکایت بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نماز و زکوٰۃ کی وصیت فرمائی تاکہ دیکھوں فرمایا بعد الدہیہ کب تک اے مدت دوامی حین یعنی کہ میرے زندہ رہنے کی مدت تک. سمجھے تو مدت یعنی کہ ہے وقت کا بیان ہوا نا, اے وقت الحیات نیچے دے دیا حضرت نے, یعنی کہ زندگانی کے وقت تک, یعنی زیز کا جب تک کہ میرا وقت ہو, زندگی کا جب تک وقت ہو تب تک کی. تو یعنی کہ یہاں کہنے سے مراد یہ ہے کہ ماں یہ وقت کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا ہے. تو جس طریقے سے دیگر اشیاء کے لیے ماں کا استعمال ہوتا ہے اسی طریقے سے وقت کو بیان کرنے کے لیے بھی ماں کا استعمال ہے. سمجھ میں آئی؟ تو یہاں پر کیا ہے وقت کے معنی میں لیتے ہیں, یعنی کہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تینوں ایک ہی کیٹیگری کے ہو گئے. سمجھ میں آئی؟ تو اب جب ایک ہی ہو گئے یعنی وقت کو بیان کرنے کے لیے, تو چاہے جو بولے معلم کہے میسف ماں کہے یا متا معلم کہے, ہے کہ نہیں؟ تو کہہ رہے کہ جیسے وہ خاموش ہوا ویسے وہ طلاق والی ہو جائے گی, مطلقہ ہو جائے گی. لیکن متا کہے یا بغیر متا کے معلم کہے. سمجھ میں آئی؟ اب کہہ رہے ہو ولو قال انت طالقون ان لم مطلق کی. دیکھیے مسئلے کی نوعیت بدل رہی ہے یہاں پر. جب ہے اور اگر ہے, جب اور اگر میں فرق ہے نا. لم تطلق حتی یموت, کرے اگر اس نے کہا کہ تو طلاق والی ہے اگر میں تجھے طلاق نہ دوں, تو کہہ رہے اس کے مرنے تک وہ مطلقہ نہیں ہوگی. لم تطلق حتی یموت, اس کے مرنے تک, یعنی کہ مرنے کی گگار پہ, یعنی کہ اب موت سے اتنے لمحہ مطلب اتنے فاصلے پر ہے, اتنے لمحے کے فاصلے پر ہے کہ وہ اب اس لمحات میں طلاق دینے پر قادر نہیں, یعنی اب طلاق نہیں دے سکتا, ممکن نہیں رہ گیا اس کے لیے طلاق دینا. تو اب کیا کہا جائے گا, اب بیوی مطلقہ ہو جائے گی. سمجھ میں آئی؟ یعنی کہ شوہر نے اگر یہ جملہ کہا کہ اگر میں تجھے طلاق نہ دوں تو ہے نا طلاق والی ہے, تو جب تک کہ زندگی کے اس موڑ پر نہ پہنچ جائے جس موڑ پر اب زندگی یعنی کہ موت اور اس کے مابین صرف اتنا فاصلہ رہ گیا ہے کہ وہ اس فاصلے کے اندر طلاق نہیں دے سکتا ہے. سمجھ نہیں؟ الفاظ طلاق ادا نہیں کر, ہاں الفاظ طلاق ادا نہیں کر سکتا ہے, یا ادا کرنے کا ٹائم ہی نہیں رہ گیا, اتنا مختصر وقت رہ گیا, یا کسی ایسی وجہ سے کہ بس موت نے بس اس کو آغوش میں لے لیا ہے جس کی وجہ سے وہ زبان گنگ ہو گئی, اس کی کچھ بول ہی نہیں سکتا ہے. لیکن دل میں طلاق دینے سے طلاق واقع ہوتی نہیں, ہوتی ہے نہیں ہوتی نا. الفاظ ہوں یا اشارہ ہو تو اشارہ کرنے پر بھی قادر نہیں, کچھ بھی نہیں. گھگی بن چکی ہے, تو اب ایسی صورت میں اب جب ایسے موڑ پر پہنچے گا تو اب طلاق پڑ جائے گی. سمجھ میں رضائی پڑے گی نا سر, کیسے پڑے گی, کیسے پڑے گی زبان سے مطلب دل سے کہا تو کیسے پڑے گی؟ دل سے نہیں, ارے میری آپا اس جملے سے اس کے جب صحت کی حالت میں اس نے یہ جملہ کہا تھا نا, اگر میں تجھے طلاق نہ دوں تو طلاق والی ہے, تو اس جملے سے اب جا کر کے طلاق پڑے گی, یعنی اس موڑ پر جا کر کے طلاق پڑے گی. اور اس نے طلاق والی صرف ایک ہی کا استعمال کیا تھا نا, تو ایک ہی طلاق رجعی پڑے گی. جی اب حضرت تو آپ عدت گزارے گی تو وہ جو بیوہ والی ہے وہ کی جو طلاق والی ہے وہ, ارے مر گیا نا, مرے گا تو بیوہ والی عدت گزارے گی نا بچی. اب طلاق اس کو نہیں گزارنا, ختم. بیوہ کے لیے الگ حکم ہے نا. اگر کسی نے اگر بیوہ کے لیے دیکھو میری بات سنو, جس کے لیے الگ سے عدت دان کی گئی, جیسے کسی کو جیسے کہ حاملہ کو طلاق دی اس نے, سمجھائی؟ حالانکہ حاملہ بھی ذوات الحیض میں سے ہے, لیکن حمل ایک عرض عارض ہوا نا, تو حمل والوں کی عدت الگ بیان کر دی گئی, حاملہ عورتوں کی عدت الگ بیان کر دی گئی, تو وضع حمل ہوئی اس کی عدت ہوگی. اب 3 حیض کا مسئلہ نہیں رہے گا اس کے لیے, رہے گا. حالانکہ اگر حاملہ نہ ہوتی تو 3 حیض ہوتے کہ نہیں ہوتے, سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب یہاں پر عرض عارض آ گیا, موت 4 مہینہ 10 دن موت کی عدت ہے نا, تو موت کی عدت گزارے گی. سمجھ میں آئی؟
जैसे तब जब कभी भी जैसे उसके शोहर ने तलाक दे दिया तो वो इद्दत गुजार रही थी, तो इद्दत मतलब 2 महीना गुजर गए, तो वहां से वो 4 महीना 10 दिन तक की इद्दत गुजारेगी। हाँ, 4 महीना मौत की इद्दत गुजारेगी, 4 महीना 10 दिन, है ना। जी क्योंकि 4 महीना 10 दिन ये कुरान ने मुतय्यन यानी सोग के हैं उसके, समझ में आई? 4 महीना 10 दिन सोग मनाएगी वो। हाँ, इसके अलावा और किसी के लिए इतने दिन का सोग जायज नहीं है यहाँ। वो तो छोड़ो, आजकल शिया तो वो पता नहीं कितने साल हो गए हैं, लेकिन नहीं 1400 साल लगभग तकरीबन हो गए हैं और आज तक सोग मना रहे हैं। शहीद मरते नहीं है नस्मी, है कुरान ऐलान कर रहा है, या हुसैन हम नहीं थे, हम नहीं थे, तुम इस साल। हमारे उस्ताद क्या करते थे, मारो इन कमीनों को, शैतानों को पकड़ करके, यही थे। बोलते ना, या हुसैन हम नहीं थे, सीना पीट पीट के, या हुसैन हम नहीं थे, है कि नहीं? सीना पीटते कि नहीं पीटते? बहरहाल थोड़ी कभी से ना लाया है। कह रहे बोलो काल अंत तालिकुन इल्लम मुतल्लिकी लम तुतल्लक तयमत, हो गई बात। कह रहे ऐसा क्यों कहा भाई कि मरने के वक्त तक, है कि नहीं, वो मुतल्लका नहीं होगी, मरने के वक्त वही मैंने बताई इसकी मरने का, यानी कि इतना वक्त बाकी रह गया कि उसमें वो तलाक देने पर कादिर नहीं रह गया। लिअन्नल अदमा, इसलिए कि तलाक ना दे पाना, ला यतहक्कक इल्ला बिलियास, कि जिंदगी से मायूसी ही पर मुतहक्कक हो, यानी जब जिंदगी से बिल्कुल मायूस हो चला, यानी जिंदगी अब उसका साथ छोड़ जाएगी इतने वक्त में कि जिस वक्त में वो तलाक नहीं दे सकता, समझे, तब जाकर के ये उसके कौल मुताबिक होगा कि अगर मैं तुझे, यानी कि अगर मैं तुझे तलाक ना दूं, यानी कहने का मतलब है यानी ऐसा वक्त आ पड़े कि तलाक देने का मुझे भी क्या है इख्तियार ना रह जाए, समझ, कादिर ना रह जाऊं। तो वही कह रहे कि लिअन्नल अदमा ला यतहक्ककु इल्ला बिलियास यानी हया, इसलिए कि तलाक का ना दे पाना ये जिंदगी से मायूसी ही की सूरत में मुतहक्कक होगा। वो हुआ शर्त, और इसी बात की वहां पर शर्त है, अगर मैंने तुझे तलाक ना दी, यानी कि अगर मैं तुझे तलाक देने पर कादिर ना रह जाऊं, समझे। जैसे कि इसको एक और मिसाल के जरिए वाज़ेह करें, जैसे कि उसके कौल इल्लम आतिल बसरा, कि अगर मैं बसरा ना जाऊं या ना आऊं बस में, तो तलाक वाली अगर ये कहता है तो जब तक कि वो, यानी कि अगर जब तक कि ऐसी सिचुएशन या ऐसे हालात पैदा हो जाए कि अब वो बसरा जाना उसके लिए मुहाल हो जाए, समझ नहीं, तब तक क्यों मुतल्लका नहीं होगी। समझ में आ जाए, समझ में आ रही है? बसरा जो है उसके लिए जाना मुहाल हो जाए, मुहाले अकली नहीं, मुहाले अकली तो पहुंचा सकते हैं हम अकल के जरिए, मुहाले आदि हो जाए, समझ में, आदतन नहीं जा सकता है, तो तब तक वो मुतल्लका नहीं होगी। जब तक कि इम्कान उसके साथ लगा हुआ है, बसरा के जाने का इम्कान लगा हुआ है, मुमकिन है, तब तक वो मुतल्लका नहीं होगी। लेकिन ये इम्कान जैसे ही खत्म हुआ, समझ में आई, वैसे मुतल्लका हो जाएगी, यानी तब जाकर के उसका ये कौल लम आतिल बसरा मुतहक्कक होगा। तो ये जब मुतहक्कक होगा तो इसी बात की शर्त थी कि मैं बसरा ना जा पाऊं, यानी जाने पर कादिर ना रह जाऊं, इसी बात की शर्त थी, और ये शर्त पाई गई, जजा का वो हो जाएगा, जजा है फान के ताले तलका हो जाएगी। समझ में आई? अब यहाँ समझ में आ रही है ना बहनी? आसान बात है ना, देखो वरना पता चले। अरे हाँ, कल आप लोग नहीं आए थे ना जरा कैद की घंटी में? आए थे हजरत, हम लोग को आपने अंदर ही नहीं लिया। अरे हाँ मेरी आपा, मैं असल में घंटी ऑन की, मतलब दिखा रहा था वेटिंग रूम में ना कि वेट कर रहे हैं ना, दिखा रहा था ना। हाँ तो असली मैंने स्टार्ट तो की थी, लेकिन ना बकरन गायब हो गया, है कि नहीं? असली में बहुत ज्यादा थका हुआ था। मैं शुरू से ही घंटी नहीं करने वाला था, लेकिन मैंने शुरू की घंटी असली में ऑन कर ली थी, तो मैंने पढ़ा दिया, वरना पूरी घंटी नहीं करता। तो नाश्ते के बाद बहुत ही ज्यादा मतलब आऊ बाऊ बकने लगता, समझ लीजिए, इतना ज्यादा नींद सवार हो गई। फिर भी मैंने कहा कि देखो अगर चल पाया तो, लेकिन उसके बाद सो गया, है ना, जैसी घंटी ऑन की वैसी हाथ में मोबाइल है, सो गया। ऐसे है ना, ऐसे हालात में सो जाना ही बेहतर है ना।
हाँ? नींद की कमी इंसान से कुछ भी बोला दे, बोलना कुछ चाहता है, बोल दिया कुछ। कम से कम 6 घंटे की नींद तो होनी चाहिए, लेकिन 6 घंटा नहीं, 3 घंटे की भी अगर इंसान को नींद मिल जाए ना तो भी काफी होती है, मतलब ठीक है, दिमाग सही चल रहा है। 6 घंटे की नींद किसको आजकल मुयस्सर। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलौ क़ाल अंत तालिकुन इदा लम है ना, इदा लम उतल्लिक़ी व इदा मा लम उतल्लिक़ी लम तुतल्लक़ हत्ता यमूत। अच्छा हाँ, मौतुहा बिमंज़िलति मौती हुआ सही, ये है ना, ये भी वाक़ई रह गया। कह रहे कि और बीवी की मौत शौहर की मौत के दर्जे में है, और यही बात ज्यादा सही है कि नहीं, यानी ज्यादा तहक़ीक़ शुदा है। क्या मतलब, यानी जिस तरीके से शौहर की मौत किसे है ना इतना वक्त बाकी रह जाए कि वो तलाक पर कादिर नहीं रह गया, ऐसे ही बीवी की भी मौत, यानी बीवी की मौत को इतना लम्हा रह गया है कि जिसमें क्या है वो तलाक नहीं दे सकता है, इतना वक्फा रह गया है, तो नहीं कि उसको तलाक नहीं दे सकता उतने वक्त में भी, तब भी क्या है वो मुतल्लका हो जाएगी, क्योंकि मरने के बाद मुतल्लका होकर मरना है उसको। क्यों? क्योंकि भाई वो तलाक देने पर मरने के बाद तो कादिर है नहीं ना, या ऐसे इतने वक्त में कादिर तो नहीं है ना, कुदरत तो खत्म हो जाएगी ना, कि इतने वक्त में, कि जितने वक्त में वो अल्फाज तलाक अदा नहीं कर सकता है, समझ में आई? तो अल्फाज तलाक अदा ना कर पाए, इतने वक्त के अंदर वो कादिर ना रह गया ना, नहीं है ना वो कादिर। तो अब इसका मतलब ये है कि अब मुतल्लका हो जाएगी, बीवी की मौत या शौहर की मौत, कोई भी मौत हो, है ना, ज़ौजैन में से, तरफैन में से किसी की भी मौत हो, वो मुतल्लका हो जाएगी। समझ में आई? ये बात सही है, इसका मतलब है ना कुछ तो है इसमें, कुछ है ना रवायतें नवादिर से क्या है एतराज कर रहे हैं, यानी कुछ नादिर रवायतें भी इसके बारे में हैं, शाज़ व नादिर, लेकिन अशाज़ व मादूम वाली, कि कुछ है ना, कुछ लोग कहते हैं कि तलाक वाक़ई नहीं होगी, इसलिए कि शौहर क्या है अब भी तलाक वाक़ई करने पर कादिर है, ठीक है नहीं, यानी कुदरत है, तलाक नहीं पड़ रही है ये अलग बात है ना, समझ में? लेकिन शौहर क्या है तलाक वाक़ई करने पर कादिर है कि नहीं? अरे तलाक दे सकता है ना, लेकिन इनकी ये बात थोड़ा ऊपर से जा रही है कि तलाक देगा तो किसको देगा, तलाक देने पर कुदरत कहाँ रह गई अब उसकी भाई। अब उसको देखो दूसरी कौन सी मिसाल दे रहे हैं कि है ना, कि अगर मैं घर में दाखिल ना हो तो तलाक वाली हो, तो उसके मरने के बाद भी वो उसके घर में दाखिल होना मुमकिन होता है ना, देखो यहाँ पर देखा रहे ना, लिअन्ना बाद मौत है ना मौतिहा युमकिनु दुखुलु दारी, लेकिन दुखुल दार मुमकिन है, फला यतहक्कु इल्ला बि है ना, फला यतहक्कुल यासु फला यक़उ, तो यानी ना उम्मीदी मुतहक्किक नहीं हुई तो नहीं, तो तलाक वाक़ई नहीं होगी, यानी उसके मरने के बाद भी वो दुखुल दार पाया जा सकता है। लेकिन अरे भाई दुखुल दार, लेकिन तलाक कहाँ से होगी? तलाक के लिए उसका होना जरूरी है ना, समझ में आ रही है? पहले वो चीज हो जाए, लेकिन सामने वाला हो ही ना, समझ में आई? जैसे कि हम ना माज़ल्लाह उससे छोड़ी हो गई बात, वलो क़ाल अंत तालिकुन इज़ा लम उतल्लिक़ी व इज़ा मा लम उतल्लिक़ी लम तुतल्लक़ हत्ता यमूता, इंद अबी हनीफ़ा रहमहुल्लाह क़ाल तुतल्लक़ु हिना सकता, है ना, लिअन्ना कलिमत इज़ा लिल वक़्ति क़ाल अल्लाहु तआला इज़ा शम्सु कुव्विरत व क़ाल क़ाइलुहुम व ज़ा तकूनु करिहतुन उदअला, टाइम हो रहा है, व इज़ा युहासिल हिसु युदअ जुंदुब, 2 मिनट में इसको यहाँ तक कर देते हैं, तक तो फसारा में पहले हाजिर ले लूं उसके बाद, है ना बनी? माशाअल्लाह तादाद तो बढ़ गई है, कब बढ़ी है बनी? मैंने तो देखा ही नहीं। हाँ क्या कह रहा था? उनकी बात है ना हलक से नीचे नहीं उतरती, नवादिर रवायतें नवादिरा जो हैं वो हलक से नीचे उतर रही है ना। चलिए बारे वलो क़ाल अंति तालिकुन इज़ा लम मुतल्लिक़ी व इज़ा मा लम मुतल्लिक़ी, ठीक है नहीं,
بھاوناؤں کو مت دیکھیے، الفاظ کو دیکھیے. کچھ جگہوں پر صرف بھاوناؤں مطلب تو آدمی کے ادا کرنے کی ہے نا اس کے حالات کو دیکھتے ہیں، سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں. یہاں پر الفاظ کو دیکھنا ہے. اس نے لفظ کون سا استعمال کیا؟ اذا لم معلم ہے نا، اذا لم متعلقی کی کہا یا اذا ما لم متعلقی کی کہا. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے نا گزشتہ صورت کے طریقے سے اس صورت میں بھی کیا ہے، موت تک کیا ہے وہ متعلقہ نہیں ہوگی. جیسا ان والی میں تھا ویسے یہاں پر بھی اذا میں بھی رہے گا. مسئلہ سمجھ نہیں کہ موت تک کیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک متعلقہ نہیں ہوگی. لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ پہلے سے پہلی والی صورت ہے. کون سی پہلے سے پہلے والی صورت کون سی گزری؟ معلم والی ہے نا، یعنی کہ خاموش ہوتی ہوئی متعلقہ ہو جائے گی. یعنی انہوں نے صرف ظرف مانا ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کو ظرف مع شرط مانا اذا کو. بس فرق یہ ہے، انہوں نے صرف ظرفیت کے لیے خاص کر دیا. ظرف تو ہے لیکن اپنے اندر شرط کا معنی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے. جب ظرف بھی ہے شرط بھی ہے تو شبہ ہوگا نا بھائی. اور آپ نے طلاق کے مسئلے میں حتی الامکان بہت سے لوگ مطلب ایک دم جیسے اتارو رہتے، بس اس نے ایسا کہا، یہ ایسا کہا، یہ پال کی کھال نکال کر کے اس کو متعلقہ بنائے بغیر رہیں گے نہیں. بھائی کوئی ایسی صورت نکالو بچ جائے بندہ. ارے اس نے ایسا کہا نا تو اس کے مراد یہ تھے. تو کون ہوتا مراد کو متعین کرنے والا؟ قائل اپنے مراد کو بہتر جانے گا کہ تو جانے گا؟ سمجھ میں آئی؟ قائل اپنے قول کا امین ہوتا ہے نا، وہ بہتر جانے گا نا بھائی. اب وہ اپنے سے مراد اس نے ایسے کہا تو ایسے اس کو مراد ایسے ہوتے ہیں بھائی. لوگ ایسے نا ایسا بولتے ہیں لیکن بعد میں بکواس کرتے ہیں. وہ بکواس کر رہا ہے، وہ جانے بما بینہ بین اللہ معاملہ ہے. لیکن جو اس نے صورتحال بیان کیا، جو اپنے دل کی ہے نا اس کے بعد بیان کیا، اگر چلو اس کے خلاف ہوا، جو وہ کہہ رہا وہی صحیح ہوا، تو بتاؤ تمہاری کیا ہوگی؟ تمہاری درگت بنے گی نا، مان جاؤ. اور حتی الامکان بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کو ڈھکیلنا نہیں چاہیے. لیکن جو صورت نکل سکتے ہے جیسے وہ طلاق ہے نا نہ ہو پائے، کوئی صورت نکل جائے کہ جیسا طلاق نہ ہو، بہتر ہے. بہرحال کہہ رہے ہیں کہ صاحبین فرماتے ہیں کہ خاموش ہوتے ہوئے متعلقہ ہو جائے گی. کہہ رہے ہیں کیوں؟ صاحبین کی دلیل پہلے دے رہے ہیں لیکن لأن کلمۃ اذا للوقت، اس لیے کہ اذا جو ہوتا ہے وہ وقت بیان کرنے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب سورج بے نور ہو جائے، لیکن شمس وہ بھی رہتا ہے کہ نہیں، جب سورج کیا ہو جائے بے نور. قیامت کیا ہے نا، قیامت کا منظر بیان ہو رہا ہے. جب سورج کیا ہو جائے گا بے نور ہو جائے گا. وقال قائل، ایک یعنی کہ اذا جو ہے یہاں پر کس لیے بیان ہوا؟ ظرف کے لیے نا، ظرف زمان کے لیے. یعنی کہ اس وقت میں کیا ہو جائے گا، سورج کیا ہو جائے گا بے نور ہو جائے گا. تو اس وقت میں ہوگا نا، تو وقت کو بیان کرنے کے لیے آیا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے وقت کو بیان کرنے کے لیے شاعر نے اپنے قول میں ہے نا اس کو استعمال کیا ہے. شاعر کا قول ہے شعر. دیکھو آج کل کے ادبوے والے ہوتے نا شاعر، ویسے شاعر نہیں ہوتے تھے. وہ شاعر جو ہوتے تھے اتنے فصیح و بلیغ ہوتے تھے کہ ان کے اشعار کو اپنی بات کی دلیل کے لیے لوگ پیش کیا کرتے تھے کہ میری یہ بات صحیح ہے کیونکہ اس فلاں شاعر نے کیا اپنے شعر میں اس کا استعمال کیا. آپ نے بجا بجا دیکھا ہوگا، نحو میں ہو، صرف میں ہو، دیگر کتابوں میں آپ نے کیا جا بجا اپنی بات کے استشہاد، اپنے بات کی دلیل کے لیے بطور استشہاد ہے کہ نہیں کس کا قول پیش کرتے تھے؟ شعراء کا قول پیش کرتے ہیں کہ نہیں پیش کرتے ہیں؟ تو ان کے قول کے نہیں وہ فصیح و بلیغ ہوا کرتے تھے، آج کے طریقے سے نہیں کہ نہ مطلب ایک آدھا کلو کا تک 1.5 کلو کا ہے. ہاں قبر میں آئیں گے منکر نکیر، ابھی ہو گیا تو گھبرائے گا بابا، تو گھبرائے گا بابا. ایسے ایسے اشعار بنائے ہیں. چلے جاؤ کہاں وہاں، کہاں ہو میرے مفتی اعظم. پتہ نہیں کون سی بہاریں تو 16 ہے نا، جن میں سے ایک بہار میں تو اترنا چاہیے شیر. وہ پتہ نہیں 16 دنیا 32 بہار یعنی اپنی طرف سے 16 ایڈ کر دیتے ہیں اس میں، جن میں اشعار کو اتارنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا بہریں نہیں وہ نہیں پڑھی ہیں اشعار کے بارے میں، نہیں پڑھی نا؟ نہیں ایسی کوئی کتاب نہیں. باہر ارے ہے معین العروض ہے، آپ نے دروس البلاغہ پڑھی ہے نا جو نئے ایڈیشن میں آئی ہے، تو دروس البلاغہ پڑھے ہیں نا؟ دروس البلاغہ، ارے دروس البلاغہ نہیں پڑھی ثالثہ میں یا ثانیہ میں؟
وَإِذَا تَكُونُ كَرِيهَا ہے نا. شاعر کیا کہتا ہے؟ اُدْعَ لَهَا. جب کوئی ناپسند بات ہوتی ہے تب مجھے دعوت دی جاتی ہے، تب اس کے لیے میری یاد آتی ہے، مجھے دعوت دی جاتی ہے، مجھے پکارا جاتا ہے، مجھے بلایا جاتا ہے. وَإِذَا يُحَاسَ الْحِيسِ. اور جب کسٹرڈ وغیرہ بنایا جاتا ہے تو کوئی میٹھا پکوان، حلوہ وغیرہ، جلیبی وغیرہ بنائی جاتی ہے تو یدعا جندب، تب تو جندب کو بلایا جاتا ہے. جندب ایک شاعر کا نام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یحاس الحیث. یحاس بنایا جاتا ہے میٹھا پکوان، ہے کہ نہیں؟ حیث مانے وہی ہوتا ہے میٹھا پکوان، ہے کہ نہیں؟ میٹھا پکوان کوئی بھی ہو، چاہے وہ حلوہ ہو، کسٹرڈ ہو، بات سمجھ میں، کوئی بھی میٹھی چیز ہو. حلوہ عام طور پہ حلوہ تو ہے نا، حلوہ میٹھا کھٹا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے حلوہ کر دو. کسٹرڈ کھٹا رہتا نہیں نا، میٹھا ہی رہتا ہے نا. جلیبی ہوتی ہے، کیا جلیبی کھانے کے بعد کوئی میٹھا مانگتا ہے؟ لاؤ بھائی تو منہ میٹھا کر لو، کھانے کے بعد میٹھا ہو جائے. ایسے نہیں، جلیبی خود میٹھی ہے بھائی، مشہور ہے نا. تو کوئی بھی میٹھی چیز ہو، ہے نا، میٹھا پکوان ہو تو اس کو حیث کا. تو وَإِذَا يُحَاسُ الْحِيث کہ جب یہ کیا ہے حلوہ بنایا جاتا ہے یا جلیبی یا میٹھے پکوان بنائے جاتے ہیں تب تو جندب کو بلایا جاتا، تب اس کی یاد آئی ہے. جس کو ایک اردو شاعر نے بڑے ہی پیارے انداز میں کہا ہے کہ جب بھی کوئی انعام ملا ہے تو میرا نام بھی بھول گئے، اور جب بھی کوئی الزام لگا ہے تو مجھ پر لا کر ڈھول دیا. ہے نا؟ جب بھی کوئی انعام ملا ہے میرا نام بھی بھول گئے، اور جب بھی کوئی الزام لگا ہے مجھ پر لا کر ڈھول دیا. لو یہ رہا. وَإِذَا تَكُونُ كَرِيهَا جب کوئی ناپسند بات ہوتی ہے تو اُدْعَ لَهَا تو اس کے لیے مجھے بلایا جاتا ہے. جب کہیں نہیں بنتی ہے، کچھ نہیں بنتی ہے، کچھ نہیں ہو پاتا ہے، تب اس کے لیے کیا ہے مجھے دعوت دی جاتی ہے، انوائٹ کیا جاتا ہے. وَإِذَا يُحَاسَ الْحِيث اور جب کوئی حلوہ پکوان بنایا جاتا ہے تو جندب کو بلایا جاتا ہے. آؤ بھائی، ہاں ان کے پپا ہوں. سمجھ نہیں؟ تب جندب کی یاد آتی ہے. فسارا بھی منزلت. اب دیکھو تو یہاں پر محل استشہاد ہے وَإِذَا يُحَاسَ، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ اگر یہاں پر اذا شرط کے لیے استعمال ہوتا تو یحاس آتا. بولیے یحاس آتا نا. سمجھ میں آئی؟ کیونکہ دو اجتماع ساکنین ہوتا تو الف کو گرا دیا جاتا نا،